سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 106۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو کفار، منافقین، یہود و نصارہ کی سازشوں سے چکنا اور ہوشیار رہنے کی تلقین بھی کی، اور اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ان سے بچ کیسے سکتے۔ اس میں دو چیزیں بیان فرمائی گئی، ایک اپنی اصلاح کے لیے ایک تقوی کو حاصل کریں، اور دوسرا اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامیں، اور دوسرا یہ کہ ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ہمیشہ خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل کے باوجود اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ بہت خطرناک لوگ ہیں، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، آخرت میں بھی عذاب کا شکار ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اسی کا آخرت میں ایک انجام بیان کرتے ہوئے ایک منظر کشی اللہ پاک نے یوں فرمائی کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ اور کالے ہوں گے۔ یہاں پر سفیدی اور سیاہی کا بیان ہے، قرآن کریم میں یہ مضمون اور بھی کئی جگہ پہ آیا ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن بڑے خوشگوار فریش چہرے ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اور سورۃ العبس میں اس کو یوں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے اس دن بڑے ہی چمکدار اور روشن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور خوشی چہرے سے نظر آ رہی ہوگی، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے علیہا غبرہ، ان کے اوپر گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا، ترہقها قترہ، اور ان پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور گناہگار لوگ ہوں گے۔ یہاں پر اللہ پاک نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے، یوم تبیض وجوہ، اور وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن کالے اور سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے، اللہ پاک ان سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان کے بعد پھر کفر کرتے رہے؟
تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بظاہر ایمان والے ہیں لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے وقت ان کی عمر لگ بھگ 14-15 سال تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انہوں نے آپ کی ایسی خدمت کی، ایسا آپ کو خوش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ اس کو قرآن کا علم نصیب فرما۔ یہی وجہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں دوسرے نمبر کے سب سے بڑے مفسر ہیں۔ پہلے نمبر پہ علماء نے لکھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں سب سے بڑے مفسر ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے والے، اور دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی قرآن فہمی کا نتیجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شورا کے خاص ممبروں میں یہ بھی شامل تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سوال اٹھایا کہ شورا کے اراکین بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، صحابہ بدر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اس میں اس نوجوان کو، بچے کو آپ شامل کر لیتے تو یہ اہم فیصلے ہونے ہوتے ہیں، بچہ کوئی راز ہمارا آؤٹ نہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بچہ نہیں ہے، قرآن کا عظیم مفسر ہے۔ پھر صحابہ سے کہا کہ یہ بتاؤ سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ میں کیا پیغام ہے؟ کسی نے کہا جی فتح کا پیغام ہے، کسی نے کہا جی مدد و نصرت کا پیغام ہے، کسی نے کہا جی اللہ کی تسبیح تحمید اور استغفار کا پیغام ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس تم بتاؤ کیا پیغام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس صورت مبارکہ میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کا پیغام ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو فرمایا کہ جب فتح آ جائے، مدد و نصرت آ جائے، لوگ دین میں شامل ہونا شروع ہو جائیں تو آپ اپنا تسبیح تحمید استغفار کریں کیونکہ آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس وجہ سے میں اس کو خاص مقام دیتا ہوں کہ قرآن کریم کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اور یہ نتیجہ تھا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اللہ ہمیں بھی بڑوں کی دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سفید چہرے کن کے ہوں گے اور کالے چہرے کن کے ہوں گے؟ یہ فرماتے ہیں سفید چہرے ان کے ہوں گے جو اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ کے طرز پہ زندگی گزارنے والے، اور سیاہ چہرے ان کے ہوں گے جو اہل بدعت اور اہل ہوا ہیں، یعنی اپنی خواہشات اور بدعات پر چلنے والے، اپنی مرضی کو دین کا حصہ بنانے والے۔ میرے محترم دوستو، اس تفسیر کے مطابق ہمیں اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کرام کے طرز حیات کی عمل پیروی کرنی ہوگی۔ اگر ہم خواہشات نفسانی اور بدعات پر چلیں گے تو پھر ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ مشکات شریف میں حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ میرے سامنے میرے حوض پر پیش کیے جائیں گے، حوض کوثر پر جو جنت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوض ہے۔ اللہ ہم سب کو اس حوض سے پانی پینا نصیب فرمائے۔ ہو نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا نفیس الحسینی شاہ صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کے محبوب کے عشق میں ڈوب کر فرماتے ہو نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائے۔ اللہ ہمیں سب کو نصیب فرمائے۔
آپ نے فرمایا کہ وہ میری امت کے لوگ پیش کیے جائیں گے تو فرشتے ان کو دور ہٹانے لگیں گے، ان کو پیچھے ہٹاؤ، سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں عرض کروں گا، میں کہوں گا فرشتوں سے کہ میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے عرض کریں گے انک لا تدری ما احدثوا بعد ذلک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بگاڑ پیدا کر دیے، دین کا کیسے انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا، اس لیے یہ آپ کے امتی نہیں ہے، یہ آپ سے دور ہی رہے تو اچھے۔ اس لیے ہمیں وہ حدیث، وہ احادیث، وہ اعمال، وہ اپنے کام کرنے چاہیے جو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کام ہیں، اور وہ ہیں جن کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اپنایا۔ ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو خارجی ہیں۔ خارجی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے نفرت رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے۔ آپ کے اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ کے اہل بیت ان کے پاؤں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور اہل بیت سے نفرت یہ آخرت میں چہرے سیاہ ہونے کی علامت ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوتی تو میں کبھی بیان نہ کرتا کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ لوگ مراد ہیں جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی ہمیں محبت ہو، آپ کے اہل بیت سے بھی ہمیں خاص محبت ہو، آپ کے گھرانے کے لوگوں سے ہمیں خصوصی تعلق، عقیدت اور احترام کا لگاؤ۔ تو فرمایا کہ وہ چہرے جو سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، جو سیاہ ہوں گے اللہ ان کو کہیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے رہے اس کی وجہ سے آج عذاب چکھو۔ معلوم ہوتا ہے انسان کو جو سزا وہاں پہ ملے گی اپنی بدعملیوں کی ملے گی۔ اگر انسان اچھے اعمال کرے گا تو وہاں اللہ کے ہاں سے انعام و اکرام ملے گا۔ اور فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے مراد یہاں علماء نے لکھا ہے جنت ہے، یعنی وہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ اور جنت کو رحمت فرما کے اشارہ اس طرف کر دیا کہ زندگی میں بندہ جتنے مرضی نیک اعمال کرتا رہے جنت اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو نیک اعمال کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، ضرور اللہ پاک اپنی رحمت ہم سب کو نصیب فرمائیں گے۔ اور سفید چہروں کے لیے ایک عمل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ضرور اس پہ عمل کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ قیامت کے دن ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اس طرح اس کا چہرہ چمکے۔ تو میں آپ نیت کریں روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، یہ جو سفید چہروں والے ہیں ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ آیات ہیں قرآن کریم کی نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں حق اور سچ ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ کسی پہ کوئی ظلم، کوئی زیادتی کرنا نہیں چاہتا۔ ہاں بندے خود ہی بدعملیوں کی طرف جائیں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے۔ آخر میں اللہ پاک نے اپنے اختیارات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ سارے بول دیں سب کس کا ہے؟ اللہ۔ اس کا مالک بلا شرکت غیر، تنہا اکیلا صرف اللہ رب العالمین۔
اللہ کے اختیارات میں کسی کو عمل دخل کی اجازت اور جرت نہیں۔ اللہ اپنے اختیارات کا خود ہی مالک ہے۔ اس نے اپنے اختیارات تو کسی کو کیا دینے، ایک رتی بھر بھی اپنے اختیارات میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام امور لوٹ کے جائیں گے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو پوری کائنات میں ایک ایک ذرے پہ اختیارات رکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو جتنا ہم اللہ کے ساتھ جڑیں گے، اللہ سے جڑنے کا راستہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ جتنا اللہ کے ہم قریب ہوں گے اتنا ہی اللہ کی ہم پہ رحمت برسے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم بقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله